محترم سامعین، السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غرور کے انجام کا ایک ایسا واقعہ سماعت فرمائیے جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ عزازیل کا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوق پیدا فرمائی تھیں، ایک فرشتے جو نور سے بنے تھے اور دوسرے جنات جو آگ سے بنے تھے۔ اس وقت زمین پر جنات رہتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا اختیار دے رکھا تھا۔ جنات چونکہ آگ سے بنے تھے، ان کا مزاج گرم تھا اور وہ بہت سرکش ہوا کرتے تھے، اور جب جناتوں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اور سرکش جناتوں کو ہلاک کر دو۔ جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے، بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے، جن میں جناتوں کے سردار چلیپا کا بیٹا عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب قیدیوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے تو فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین تربیت کی، اللہ کے جاہ و جلال سے آشنا کرایا، عبادت اور ریاضت کے طریقے سکھائے۔ عزازیل بہت ذہین تھا، وہ بہت جلد یہ سب کچھ سیکھ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت و ریاضت کی کہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان میں کہیں بھی آ جا سکتا تھا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر تمام فرشتے اس کا درس سنا کرتے تھے۔ عبادت اور ریاضت میں عزازیل کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس لیے فرشتے اسے عابد کہہ کر پکارتے تھے اور اس کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ انتہائی عروج پر ہوتا ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، میں آ جاتی ہے، اور عزازیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سب سے افضل ہوں۔ اللہ کی قدرت کہ دل میں غرور آنے کے بعد جب اس نے لوح محفوظ کا ایک صفحہ کھول کر پڑھا جس میں لکھا تھا کہ ایک ایسا بندہ ہوگا جسے ہم زمین سے آسمان اور آسمان سے جنت میں لے جائیں گے، اور ہم نے اسے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوگا، ایک دن مغرور ہو جائے گا، ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا اور مردود اور ذلیل ہوگا۔ یہ پڑھ کر عزازیل کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن وہ سمجھ نہ سکا کہ اتنا احسان فراموش آخر کون ہوگا۔ عرصہ گزرا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ غرور میں آ کر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا جنت سے، آج سے تو میری نظر سے گر گیا اور شیطان مردود ہو گیا۔ بس اللہ کے اتنا کہتے ہی عزازیل جو نہایت خوبصورت تھا، وہ ایک بے حد خوفناک اور بدصورت جسم میں تبدیل ہو گیا۔ فرشتے جو اب تک سجدہ ریز تھے، جب انہوں نے سر اٹھا کر عزازیل کا اتنا خوفناک انجام دیکھا تو اللہ کے جلال کی تاب نہ لا سکے اور دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ نماز میں اسی لیے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک فرما برداری اور عاجزی کا اور دوسرا اللہ کے خوف کا۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ غرور کو اپنے دل میں نہ آنے دیں، ہمیشہ کمزوروں کی مدد کرتے رہیں۔
اور کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسرے اس بات پر بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ عزازیل کی طرح نامعلوم کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو پوری زندگی ایمان والے رہے، لیکن کفر کرنے یا کفریہ الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے غیر ایمان مرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز مضامین کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک و شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔